السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم غائز، میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، میرے ہم عمر ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے بزرگ اور ایسے سید اللہ رسول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آج کل کے لوگ یہ بد عقیدے مند ہیں، جو کہتے ہیں جو مانگو اللہ سے مانگو، بزرگ کچھ نہیں دیتے معاذ اللہ۔ تو ایسے ہی بزرگ جن کا نام سید صالح میں حضور غبارہ شاہ میں حضور ہے، یہ بریلی بڑی شاہی کے رہنے والے ہیں آپ، اور آپ 7 سال کی عمر سے گھر سے نکل گئے تھے۔ عشق مصطفیٰ اور عشق خدا میں اس طرح سے ڈوب گئے تھے کہ یہ اپنے گھر سے پھر سیدھے حضور حضرت سیدنا شاہی محمد شیخ میں حضور قبلہ و کعبہ کی بارگاہ میں آئے۔ آنے کے بعد آپ نے شاہی میں حضور کی خدمت کرتے رہے، کافی وقت تک آپ خدمت کرتے رہے۔ آپ مسجد کے اندر خدمت کی، آپ نے وہاں پہ کچھ تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد آپ درگاہ شریف پہ جو بھی زائرین شاہی میں حضور کے یا آپ کے مریدین چادر پوشی کرنے کے لیے آتے، تو وہ جو چادر اکٹھا ہو جاتی ہے وہاں پر، ان چادروں کو اکٹھا کر کے آپ شاہی میں حضور قبلہ و کعبہ کے لنگر خانے میں لے جاتے۔ اس طرح سے آپ کا سلسلہ، اس طرح سے آپ شاہی میں حضور کی خدمت کرتے رہے، اور حضرت سید ننھے شاہ میں حضور جو شاہی میں حضور رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، آپ کے دور میں کا واقعہ ہے یہ، اور آپ نے حضرت سید صالح میں حضور غبارہ شاہ میں حضور کو آپ نے اپنا مرید کیا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت سید ننھے شاہ میں حضور جو شاہی بابا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، مرید آپ ہونے کے بعد اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق آپ لنگر خانے میں خدمت کرتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے، پکواتے، اور پھر شاہی حضور کی درگاہ پر جاتے، وہاں پر لوگ جو چادر پوشی کرنے آتے ان سب کی زائرین کی خدمت کرتے۔ اس طرح سے سلسلہ آپ اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے۔ کچھ وقت کے بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت سید ننھے شاہ حضور قبلہ و کعبہ علیہ رحمہ کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ شاہی میں حضور کی بارگاہ سے بریلی شریف محلہ گلاب نگر پہنچے۔ گلاب نگر میں خواجہ حضرت سید شمشاد علی میں حضور قبلہ و کعبہ علیہ رحمہ اور خواجہ بشیر میں حضور قبلہ و کعبہ علیہ رحمہ کی خدمت آپ کرتے رہے۔ وہاں سے آپ کو کچھ وقت تک وہاں رہے، آتے رہے جاتے رہے وہاں پر، تو آپ کو خواجہ بشیر میں حضور قبلہ و کعبہ علیہ رحمہ سے بھی خلافت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو جہاں لوگ محبت والے عقیدت مند اور جس کو یقین اللہ کے رسول پر اور ان اولیاء اکرام پر ہے، وہ لوگ آپ حضرت سید صالح میں حضور غبارہ شاہ میں حضور کو اپنے گھروں پہ لے جاتے، آپ کی دعوت کرتے، اور آپ کسی کی بھی دعوت کو منسوب نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چاہے وہ کسی کی دعوت بھی منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک آقا کا فرمان علی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن نازل ہوا، تو اس قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں وسیلہ عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات، زمین آسمان، چاند ستارے، ہر نعمت، ہر شے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بنائی، اور اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی بنائی۔ اور میرے آقا تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سیدنا مولا علی شیخ خدا کو ولایت ملی، اور آپ سے ولایت شروع ہوئی۔ آپ سے ولایت شروع ہونے کے بعد حضرت سیدنا امام حسن حسین سے ولایت کا سلسلہ جاری رہا،
اس طرح سے حضور سرتاج اولیاء بغداد شریف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے جو کہ پیران پیر شہنشاہ میر ہیں، بغداد شہنشاہ ہے، وہ بغداد شہنشاہ جس نے وہ مادر ذات ولی، آل نبی، آل رسول، خاندان نبی، جس نے 200 سال پرانی قبروں سے مردوں کو زندہ کر دیا، اور یہ مردود بدعقیدت مند کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے کیا ملتا ہے، وہ مٹی ہے معاذ اللہ۔ ارے بے شک مٹی تو ہم جیسے ہیں، مردہ تو ہم ہیں، یہ ہمیشہ کل بھی زندہ تھے، یہ آج بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ حشر قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے، ہم گنہگار امتیوں کے لیے اللہ کے رسول تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کے دوستوں کی وہ جماعت ہے جن کے وسیلے سے ہماری بلائیں دور ہوتی ہیں، ہمارے قلب آئینہ ہوتے ہیں، ہماری دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ جن کے وسیلے سے مقبول عطا فرماتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ جن کے سبب سے روزی عطا فرماتا ہے، اور یہ ہمیشہ زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ ان کو تو جہاں یاد کرو وہی موجود ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مانو، اللہ سے مانگو، بے شک دینے اور لینے والا اللہ رب العزت ہے، بنانے اور مٹانے والا اللہ رب العزت ہے، لیکن میرے مولا نے ہر چیز کا وسیلہ عطا فرمایا، اور ہمیں اس وسیلے کے ذریعے ہم اپنے مولا تک پہنچنے کا راستہ ہے، صراط مستقیم پر پہنچنے کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اپنے آقا پہ قربان جاؤں اور اپنے پیر و مرشد پہ قربان جاؤں، اور تمام اولیاء اکرام کی محبت پہ، ادب پہ قربان جاؤں۔ یہ لوگ یہ بدعقیدہ مندوں سے ذرا یہ پوچھو کہ جو تم سیدھے اللہ سے مانگتے ہو، بھائی ڈائریکٹ کبھی کسی کو کوئی چیز ملی ہے؟ اور اگر آپ کسی بھی دنیاوی اعتبار سے اگر آپ چلو گے تو آپ کسی بھی ڈی ایم کے پاس جائیے، جج کے پاس جائیے، تو بغیر وسیلے آپ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ ہم امت مصطفیٰ کے گنہگار امتی ہیں ہم سب، اور میرے آقا تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جیسے گنہگار امتیوں پر کیا تمام امت پہ بہت بڑا احسان ہے، ان کا کرم و فضل ہے کہ ہمیں انہوں نے ایسے ولی کامل عطا فرمائے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس مبارک ہے۔ ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہماری عقیدت رہتی ہے کہ جو ہم ان سے مانگتے ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں اللہ سے دلواتے ہیں۔ ہم ان کو جہاں یاد کرتے ہیں یہ وہیں موجود ہیں۔ ایک مولوی ہے، وہ دیوبندی ہے، واللہ عالم کون ہے، جس کو شاید جو لوگ جرجیس نام سے جانتے ہیں، وہ مولانا جرجیس کو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا اور سنا۔ اس غم بحث سے یہ پوچھا جائے کہ تو معاذ اللہ ہمارے آقا کو کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور اولیاء کرام کی شان میں تو گستاخی کرتا ہے، تو سب کو مردہ کہتا ہے، تو سب سے بڑا مردہ تو ہی ہے۔ ہم وہ ایسے امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سب ایسے امتی ہیں کہ انشاءاللہ کہ ہم بغیر وسیلے کے منہ میں ایک نوالا بھی نہیں دے سکتے۔ اس مولانا جرجیس سے یہ پوچھا جائے کہ تو پلیٹ رکھ اور اس میں کھانا تھا، کھانے کو رکھوانے کے بعد اس کھانے کو کھانے کے لیے اللہ سے کہے کہ اللہ یہ کھانا میرے منہ میں چلا جائے، دیکھوں بغیر انگلی کا اشارہ لگائے کھانا منہ میں چلا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ کے ولی ہمارے لیے وسیلہ ہے اللہ کے رسول تک پہنچنے کا، اور ہم بغیر وسیلے نہ کہیں اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت طالب غبارہ شم حضور نبی میں حضور سے اپنے پیر سے اجازت لینے کے بعد پھر جگہ جگہ وہ گاؤں میں، شہر میں، جہاں لوگ انہیں محبت سے بلاتے اور وہ چلے جاتے۔ کئی کراماتیں ان کی ایسی تھیں کہ آپ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اللہ کے کرم سے، آقا کرم سے، وہ آپ کو اس کو ایک سیب پڑھ کے دیا کرتے تھے، تو مولا رب کریم کے کرم فضل سے اس کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتا۔
کبھی وہ ان کو دعوت میں کوئی کہیں لے آتا تھا، کبھی کوئی کہیں، اس طرح سے جب ان کا زیادہ ہی عشق رسول اور عشق مصطفیٰ میں جب وہ خود کو بھی بھولنے لگے، تو کبھی لوگ ان کو پل میں دیکھتے ستار گنج کے اندر ہے، پل میں دیکھتے وہ پیلی بھیت کے اندر ہے، پل میں دیکھتے کہیں ہیں، پل میں دیکھتے کہیں ہیں. تو یہ اللہ کے ولی وہ ولی ہے، ان کو اللہ کے رسول نے وہ طاقت، وہ پاور عطا فرمائی ہے کہ جو یہ چاہے تو انشاءاللہ مردے کو بھی زندہ کر دیں، اور یہ چاہے تو جس پہ نظر عنایت ڈالتے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے، اور جس پہ نظر حقارت ڈالتے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے. ہم اور آپ سب گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں اپنے اللہ کے گنہگار بندے ہیں، آقا انعامدار کے گنہگار امتی ہیں، اور ہم سب اپنے اپنے کسی نہ کسی پیر کے گنہگار مرید ہیں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل و شعور عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، 5 جگہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے. ہم سب کے قلبوں کو اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے وسیلے سے ہم سب کے قلبوں کو اللہ تعالیٰ آئینہ بنائے، اور ایمان کی دولت سے، دین کی دولت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ مالا مال عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم دنیا پہ رہیں اللہ کے رسول کی عاشقی میں، اس کی محبت میں، اور وہ اولیاء کرام کے ادب میں، احترام میں مست رہیں، اور اپنے اپنے پیر مرشد کے حکم کے مطابق اور آپ کے بتائے راستے پر چلنے کی ہم سب میں اللہ تعالیٰ وہ قوت عطا فرمائے، اور مرشد کامل کے حکم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اے میرے مولا، تجھ سے دعا ہے کہ جب تک دنیا پہ رہے تیرا اور تیرے پیارے محبوب کا ذکر کرتے رہے، اور اپنے مرشد کامل کی، ہم سب اپنے اپنے پیر کی خدمت میں، عاشقی میں، ان کی محبت میں اور ان کی نسبت میں اور ان کے حکم کے مطابق دنیا پہ اپنی زندگی بسر کرتے رہیں. اور ان بزرگان دین کے اولیاء اکرام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نیک و کشادہ بنائے، ہم سب کو اللہ صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، شیاطینوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بہابی بھی شیاطین سے کم نہیں ہے. یہ بہابی بھی شیاطین سے کم نہیں، کہ وہ شیاطین جتنی عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سب کام کرتا تھا، حفصہ عبادت گزار بند شیاطین تھا. اور وہی آج یہ بہابیوں کو آپ دیکھ لیں. بے شک اللہ کے رسول نے ہم سب گنہگار مومن بھائیوں پہ، امتی بھائیوں پہ نماز فرض عطا فرمائی ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو وسیلہ عطا فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا یحزنون، کیا ہماری آپ کی اوقات ہے کہ ہم اس قرآن کی آیت کریمہ کو مٹا سکتے ہیں؟ نہیں نا. ہم تو صرف ایک مشت خاک ہے، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. ہم اللہ رب العزت کی ہم اور آپ امانت ہے. وہ جب چاہے میں آپ کو دنیا سے بلا لے، اور جب چاہے دنیا پہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہے وہ کام لے لے. اور بس اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں محبت اور خلوص اتفاق رکھنے کی توفیق فرمائے. ہم سب کو تمام گمراہیوں سے محفوظ رکھے، ہمیشہ تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. اور مجھ گنہگار بدکار سیاہکار سے جو بھی خطا، غلطی، خامی، گستاخی بولنے میں، الفاظوں میں ہو گئی ہو، یا کسی کی شان میں مجھ سے ہو گئی ہو، تو اللہ کے رسول کے واسطے وہ مجھے معاف عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے پیارے آقا، نور والے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس کا دیدار نصیب عطا فرمائے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پیر مرشد کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کو معاف عطا فرمانا، اور میری اس ویڈیو کو یہ آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.